اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، یعنی تورات کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے یہود کے معاملات کے۔ والربانیون والاحبار، اور اللہ والے ربانیین اللہ والے، اور والاحبار علماء، اور اللہ والے اور ان کے علماء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی تورات کے مطابق۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ دو باتیں، نمبر ایک، شریعت تورات میں ہی عطا ہوئی، بعد میں زبور ہے انجیل کا بھی نزول ہوا، لیکن تورات میں ہی شریعت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی اور وہی جاری رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بھی ملتا ہے، یہ ہم نے مفسرین سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، بہرحال اس کا میں اعتراف کرنا چاہیے۔ خیر، تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول بائبل میں یہ ملتا ہے کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ شریعت کو منسوخ کر دوں، شریعت کو ختم کر دوں، نہیں، شریعت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جاری رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے، وہ قیامت تک چل رہا ہے نا اس واسطے، لیکن پچھلی کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کے اعتبار سے بھی ان کے علماء پر ڈالی گئی۔ البتہ ان کے علماء سو کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے تحریف بھی کی اور احکامات کو بدل بھی ڈالا۔ بہرحال فرمایا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو اے یہود تم احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ان کو یہ کہا گیا، البتہ آج احکام کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس ہے، تو آج یہ ہم سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیت کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، یعنی اللہ کی کتاب کا سودا کر کے جتنا بھی بناؤ گے وہ کیا ہے؟ حقیر ہے۔ یہ باتیں البقرہ میں بھی تھی، یہاں بھی آ رہی۔ اب اللہ کا پہلا فتویٰ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ 3 فتاویٰ ہیں اللہ کے اس مقام پر، آیت 44، 45، 47، اور سورہ نساء میں لفظ آیا تھا یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا، یاد آیا لغوی لٹرل میننگ میں۔ تو اللہ کے 3 فتاویٰ یہاں پر آ رہے۔ پہلا فتویٰ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ بات ہم نے جانی ہے کہ تورات کو اللہ کا کلام مانتے تھے یہود، مگر عمل نہیں کرتے تھے، تو زبان کا اقرار تھا، عمل سے انکار تھا، تو یہ کفر تھا عملی اعتبار سے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن یہ کافرانہ طرز عمل ہے کہ کتاب کے احکام کے نفاذ کی محنت نہ کی جائے۔ آگے 2 فتوے اور پڑھیں گے، پھر مجموعی اس پر گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے ان یہود پر تورات میں لازم کر دیا تھا، یعنی کتبنا، یہ کتبہ کتبہ حکم کے لیے آتا ہے، فرض کر دیا تھا، اوبلیگیٹری تھا، کیا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ہے زخموں کے بارے میں۔ سورہ البقرہ آیت 179، وہ جان کا قصاص تھا، کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، جرم ثابت ہوگا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، یہ قصاص ہے۔ یہاں زخموں کا بدلہ ہے، جان کے بدلے تو جان، یہ جان کا قصاص ہوا، آنکھ، ناک، کان، دانت اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ ہاں، اس میں معافی کی گنجائش ہے، یاد آیا، مقتول کے وارث چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، وہ جان کا قصاص، جان میں معافی، یعنی جان کا قصاص لینے میں معافی۔ اب جس کو زخم لگا وہ معاف کر سکتا ہے نا، آگے بتایا جا رہا ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیتا، جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی کے دانت کو زخم لگا دیا، دانت توڑ دیا، کسی کی ناک کو زخم لگا دیا، بدلہ لے سکتا ہے وہ۔ اچھا، بدلہ لے گا، ایک اور ناک جائے گی ایک اور دانت جائے گا، لیکن بدلہ نہ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ویٹ کریں ذرا آخرت کے اعتبار سے، زیادہ کیا قیمتی ہے؟ وہ دانت اس کا توڑے گا، دوبارہ آ جائے گا اس کا دانت، تو زیادہ قیمتی، بدلہ لے سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن قرآن کا بڑا اپیلنگ انداز ہے، فمن
تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کا دوسرا فتویٰ، ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہو گئی۔ ایک فتویٰ آیت 47 میں آئے گا، پھر اور بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ آگے بھی دہرائے جائیں گے، بار بار آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی ہے، تورات ہی میں موجود شریعت کو انہوں نے آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ فرمایا اچھا شریعت نافذ نہ ہو سکی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ذہن میں رکھیے گا، یہود تو ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، مگر انہوں نے فرمایا کہ میں شریعت کو ختم کرنے کو نہیں آیا، شریعت تو وہی چل رہی ہے، کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو چلی آ رہی ہے۔ فرمایا وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وھدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت و نصیحت تھی متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے بھی اس کے مطابق فیصلے کریں جو کچھ اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ اب تیسرا فتویٰ اللہ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی فاسق ہیں۔ پہلے آیا کافر آیت 44، پھر آیا ظالم آیت نمبر 45، پھر آیا فاسق یعنی گناہ گار، اور ظلم کا لفظ قرآن پاک میں شرک کے لیے بھی آیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے جو لوگ نہیں کر رہے، یہ کافرانہ طرز عمل ہے، یہ ظالمانہ یعنی مشرکانہ طرز عمل ہے، یہ فاسقانہ طرز عمل ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حذیفہ بن یمان حضور کے رازوں کو جاننے والے تھے، مشہور ان کے واقعات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حذیفہ یہ بتائیے یہ تو بڑی بھاری باتیں ہیں، یہ تو یہود کے لیے نا، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے نا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں، بڑے اچھے کزنز ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے بنی اسرائیل، کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے۔ نو، پہلے شریعت ان کے پاس تھی، اگر قائم نافذ نہیں کرتے تو کافر، ظالم، فاسق۔ آج کتاب اور شریعت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ نافذ نہ کرو تو کافر، ظالم، فاسق۔ ہاں فرق ہوگا، ایک ہے حکمرانوں کا اختیار، ایک لے مین کا معاملہ، فرق تو ہو جائے گا، مگر ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کریں، زبان سے بھی دعوت دیں، عملاً محنت کریں، جد و جہد کریں، اور حکمرانوں سے مطالبہ تقاضا کریں۔ حکمران بجلی نہیں دیتے اگر کچھ علاقوں میں تو لوگ دھرنے دیتے کہ نہیں؟ جی، اگر لائنز میں خراب پانی آتا ہے تو پی لیتے ہیں؟ بھائی حکمران پلا رہے ہیں پیو، نہیں بھائی جان عزیز ہے، منرل واٹر پرچیز کرتے ہیں ہم لوگ، آرو پلانٹ ہم لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جان عزیز ہے۔ حکمران تو نہیں دے رہے، تو اگر حکمران شریعت نافذ نہیں کر رہے تو بیٹھے رہیں گے کیا؟ نہیں، اپنے حقوق کے لیے لوگ، فلاں کے حقوق، موٹر سائیکل والوں کے حقوق، اور کاروباری طبقات کے حقوق، اور عورتوں کے حقوق، اور بچوں کے حقوق، اور اس کے حقوق اور اس کے حقوق۔ اللہ کا کوئی حق ہے کہ نہیں کہ اس کو مانا جائے اور اس کی مانی جائے اور اس کے حکم کا نفاذ ہو؟ تو حکمرانوں کو کرنا اولاً اختیار ان کے پاس، آپ کے میرے پاس اختیار طاقت کا نہیں ہے، زبان تو آواز تو بلند کریں، اور اجتماعیت اختیار کریں، جماعتی زندگی اختیار کریں، اجتماعی جد و جہد میں آئیں، تاکہ مطالبہ تو رکھیں، مزاحمت تو کریں، کوئی تقاضا تو رکھیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے،
دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی دعوت کی توفیق دے، اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق دے۔ جو ختم نبوت کے بعد ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ میرے اور آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ گفتگو آئندہ بھی آتی رہے گی مختلف مواقع پر انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔